نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ صلوات پیش کر لیجیے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اے حبیب وہ وقت یاد کریں کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابھی تخلیق آدم ہوئی نہیں ہے، اس وقت کا رب کریم ذکر فرما رہے ہیں کہ آدم کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے بارگاہ یزدی میں یہ سوال کیا، قالوا اتجعل فیہا، کہ اے پروردگار عالم کیا آپ ایسے کو اپنا نائب بنائیں گے من یفسد فیہا، جو زمین پر فساد کرے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزی کرے، خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے یہ اعتراض نہیں کیا بلکہ فرشتوں نے یہ سوال کیا اپنی تسلی کے لیے کہ اے پروردگار عالم کیا آپ ایسے کو خلیفہ بنائیں گے کہ جن کے اندر یہ دو برے اوصاف اور دو بری صفتیں موجود ہیں، دو بری کوالٹیز موجود ہیں۔ ایک بری کوالٹی تو یہ ہے کہ یہ زمین پر فساد پھیلائے گا، اور دوسری یہ کہ یہ خون ریزی کرے گا۔ ابھی آدم علیہ السلام بنے نہیں ہیں، ابھی ان کی ذریت دنیا میں آئی نہیں ہے، ابھی ان کی اولادیں دنیا میں آئی نہیں ہیں، مگر رب تعالیٰ سے فرشتے یہ عرض کر رہے ہیں کہ ان کی ذریت میں اور ان کی اولاد میں ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کام سر انجام دیں گے۔ اس کے برعکس دو اچھی کوالٹیز اور دو اوصاف حمیدہ ایسے بیان فرمائے کہ جو اس انسان میں موجود ہے۔ وہ کیا کہ فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ،
کہ ہم تیری تعریف کریں گے، تیری حمد و ثنا کریں گے اور تیری تقدیس بیان کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا عزیزان محترم کہ انسان کے اندر یہ دو صفات بری ایسی ہیں کہ جو موجود ہیں، اور یہ دو صفات ایسی ہیں جو بہت اچھی ہیں، یہ بھی موجود ہے۔ اور جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کے اندر، جس انسان کے اندر وہ دو صفات موجود ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں فرشتوں نے سوال کیا تھا، یعنی فتنہ اور فساد کرنا اور خون ریزی کرنا، یہ وہ بری صفات ہیں جو انسان کو انسان کی کیٹیگری سے دور ہٹا کر حیوان کی کیٹیگری میں لا کر کے کھڑا کر دیتی ہیں۔ اور یہ دو صفات ایسی ہیں، یعنی رب تعالیٰ کی حمد کرنا، اس کی تقدیس بیان کرنا، رب کی معرفت حاصل کرنا، یہ ایسی صفات ہے، یہ جو ملکوتی صفات ہے، فرشتوں کی صفات ہے۔ تو انسان، اب یہ چار صفات ایسی ہیں کہ دو شیطانی صفات ہیں اور دو اس کی ملکوتی صفات ہیں، دو حیوانی صفات ہیں تو دو روحانی صفات ہیں۔ اب جہاں اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن میں یہ شیطانی صفات موجود ہیں تو گویا وہ ظاہراً انسان نظر آ رہے ہیں مگر وہ ہیں شیطان۔ اسی طرح جو دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اندر روحانی صفات موجود ہے، وہ ہیں تو روح انسان، لیکن ان کے اندر یہ مظہر ہے کہ جو مظہر کبریا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھیں اسی انسان میں نمرود بھی ہے، نمرود کو بھی انسان ہی کہا جائے گا۔ یہ ان صفات کا مجموعہ ہے جس کو فرشتوں نے معتوب قرار دیا ہے اور جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا ہے کہ آپ ایسے کو خلیفہ بنائیں۔ اور اسی انسان میں ابراہیم بھی موجود ہیں، اسی انسان میں اگر ابو جہل موجود ہے تو جناب محمد بھی موجود ہیں، اسی انسان میں اگر یزید موجود ہے تو حسین بھی موجود ہیں۔ یعنی انسان ہے تو ایک جیسا، لیکن اب اس کے اندر کوالٹی جیسی ہوتی ہے اس کا ویسا عروج ہوتا ہے یا زوال ہوتا ہے۔ اگر اچھی کوالٹیز ہے تو یہ عروج اس کمال تک لے جائے گا کہ بندہ رہتا تو بندہ ہے لیکن وہ مظہر ذات کبریا بن جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر شیطانی صفات موجود ہے تو رہتا تو انسان ہے مگر چلتا پھرتا شیطان ہے۔ اور رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فرشتوں کو ڈانٹا ہوتا، منع کیا ہوتا، بلکہ فرشتوں سے کیا کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جس کا مجھے علم ہے اس کا تمہیں علم نہیں۔ یعنی تم جو دیکھ رہے ہو، کیونکہ فرشتے دیکھ چکے تھے۔ فرشتوں کو یہ کیسے پتا کہ اس میں ایسے لوگ ہوں گے؟ کیونکہ فرشتوں نے اس سے پہلے نسلیں جناتی دیکھی تھی، جنات آباد تھے، اس میں اکثر سرکش تھے، شرارتی تھے، شیطان تھے۔ تو اب فرشتوں کو یہی معلوم تھا کہ یہ جو نئی مخلوق بنائی جا رہی اس میں بھی زیادہ تر شیطان ہوں گے، لیکن اسی نسل میں اللہ رب العزت کا علم جانتا تھا کہ ابراہیم بھی ہیں اور اسی میں محمد بھی ہیں، کل انبیاء بھی ہیں، جناب حسین بھی ہیں، اور تمام ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان صفات کے حامل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس فرشتوں کے کہنے کے باوجود تاج خلافت آدم کے سر پہ رکھا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ عزیزان ملت یہی تھی کہ انسان میں وہ صفات رحمانیہ موجود ہیں، روحانی صفات موجود ہیں۔ اگر کل انسان سے وہ صفات ختم کر دی جائیں جو روحانی صفات ہے تو انسان نہ ہو کر کے شیطان ہو جائے، اور اگر وہ صفات ختم کر دی جائیں جو شیطانی صفات ہیں تو پھر انسان نہ ہو کے فرشتہ ہو جائے۔ یہ بات میں کیا پہنچا رہا ہوں، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ صفات کون سی ہیں؟ فساد کرنا، اور فساد کی ابتدا ہوتی ہے غصے سے، اور غصے کی ابتدا ہوتی ہے انانیت سے۔ جب انسان کے اندر انا آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، تو پھر یہ غرور اس کو ایسا سرکش بنا دیتا ہے جیسا کہ خود ابلیس تھا۔
یہ غصہ کیا ہے؟ یہ ابلیس کا ہتھیار ہے. اسی وجہ سے آپ اولیاء کاملین میں دیکھیں گے کہ ان میں غصہ نام کی چیز نہیں پائی جاتی. تو آج ہمیں جس چیز پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ عزیزان ملت، وہ کیا ہے؟ غصہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطانی صفات میں سے ہے. اور روحانی صفات کیا ہے؟ کہ انسان صبر کرے. تو اللہ رب العزت نے جب اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، اور خلیفہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کو زمین پر بھیج رہا تھا اور اس کو اپنا پیغام دیکھ کر کے بھیج رہا تھا. تو اب لازم اور ضروری تھا کہ اس کے اندر وہ صفات روحانیہ موجود ہوں جو بندے کا تعلق اللہ سے قائم کر سکے. اگر وہ صفات موجود نہیں ہے تو پھر یہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا. جس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ کرنٹ کہیں فلو ہو رہا ہے تو جب تک لوہا ملتا رہے گا کرنٹ فلو ہوگا، اور جہاں بیچ میں لکڑی ہو جائے تو کرنٹ فلو ہونا بند ہو جائے گا. اسی طرح جب تک انسان میں وہ صفات موجود ہے جو رحمانی صفات ہے، روحانی صفات ہے، تب تک بندے کا اللہ سے تعلق قائم ہے. اور جب یہ صفات ختم ہو جاتی ہے تو بندے کا تعلق اللہ سے ٹوٹنے لگتا ہے. تو ہمیں یہ جو محرم درس دے رہا ہے، یہ کیا دے رہا ہے؟ کہ ہمیں غصے سے دور ہو کر صبر و استقامت کی طرف آنا ہے. یہی پیغام محرم ہے اور یہی پیغام حسین. اب جب اللہ رب العزت نے صبر کی منزل پر طے کرنا پر امتحان لینا چاہا تو کیا فرمایا؟ کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. حضرت ابراہیم کو جب چنا امامت کے لیے تو امامت کوئی چھوٹا موٹا عہدہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ روحانیت کی معراج کا نام امامت ہے. ولایت کا ایک مقام ہے اور اس مقام میں جو سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے وہ امامت ہے. تو اب اس مقام پر اگر کسی کو فائز کرنا ہے تو لازم ہے کہ اس کے اندر وہ صفات موجود ہوں جو روحانیت کی کمال پہ ہوں. تو اب اس ناطے حضرت ابراہیم کا اس امتحان لیا. تو کیسا امتحان لے رہے ہیں کہ پہلے ان کو آگ میں جانے کا حکم دے رہے ہیں، جبکہ آگ میں جانا، اب آپ سوچیں کہ ایک آگ جل رہی ہے اور کوئی کہ اس میں کود پڑو، تو ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ یہ بدعقلی ہے، یہ بدحواسی ہے کہ انسان آگ میں کود جائے. لیکن اگر یہ کودنا رب کی رضا کے لیے ہو، رب کی خوشی کے لیے ہو، تو یہ بدعقلی نہیں بلکہ یہ وہ عقل ہے کہ جس پر تمام عقلیں قربان ہیں. اب دیکھیں فرشتوں میں عقل تو ہے مگر دل نہیں ہے. تو ابراہیم کیوں آگ پہ جانے کے لیے تیار ہیں؟ اس لیے تیار ہے کہ اس میں عقل بھی ہے اور دل بھی ہے، اور عقل کی جہاں ابتدا انتہا ہوتی ہے وہاں سے دل کی ابتدا ہوتی ہے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ بے جھجک کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عقل سوچتی رہ جاتی ہے اور عشق کارنامے کر جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو کبھی آگ میں ڈالنے کا امتحان لے رہے ہیں تو ابراہیم وہاں بھی صرف کامران و کامیاب نظر آ رہے ہیں اور بخوشی اپنی سرب کے نذرانے کو لے کر بارگاہ یزدی میں حاضر ہو رہے ہیں. پھر وقت آیا تو کہا اب ہم تمہیں جدائی سے بھی آزمائیں گے. تو بچے اور بیوی کی جدائی سے بھی ان کو آزما رہے ہیں. اب آج پہلا دن ہے کیونکہ اور وقت بھی زیادہ عشاء کے وقت تک اس پروگرام کو اختتام دینا، اس لیے میں آج اختصار کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں کہ کیسا آزمایا؟ کہ بیوی اور بچے کی جدائی سے بھی آزمایا. اور پھر اسی پر ختم نہیں ہے بات، بلکہ کہا اب ہم آگے تیرا ایک اور امتحان لیں گے جو گزشتہ سارے امتحانوں سے بڑھ کر ہوگا. کلاس میں کیسے ہوتا ہے جب ایک مشکل امتحان ہوتا ہے اس کو انسان پاس کر جائے تو مزید مشکل، پھر مزید مشکل. ایسا نہیں ہوتا پہلے ہی مشکل امتحان لے لے، بلکہ پہلے آسان پھر مشکل ایسے ہوتا جاتا ہے. تو اب مشکل امتحان لیں گے. کہا وہ کیا؟ کہا اپنی اولاد کو ذبح کرنا ہوگا، اپنی اولاد کو ذبح کرنا ہوگا. اور قربان جائے پیارے
کہ امامت کا وہ تاجدار امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ کہتے ہیں اے اللہ تیری مرضی اور تیری رضا کے لیے قبول ہے، قبول ہے۔ اور اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے تمہاری مرضی کیا ہے؟ تو آج کا کوئی لڑکا ہوتا تو شاید بھڑک جاتا، مگر وہ کہتے ہیں کہ اگر رب کی مرضی ہے تو پھر ایک گردن کیا ہے، ہزار حاضر ہے، وہ بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اب وہاں ابراہیم علیہ السلام کی گردن چھری ہے، ہاتھ ہے، اسماعیل علیہ السلام کی گردن ہے۔ ابھی چھری چلانا چاہتے ہیں، لیکن جو محبت پدری ہے، باپ کی محبت، اس کا اپنا ایک مقام ہوا کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کا ایک تقاضا ہوا کرتا ہے۔ دیکھو کیا ہوا، کیسے بولتے بولتے بند ہو جاتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باپ کی محبت کی ایک منزل ہوا کرتی ہے۔ تو باپ نے کیا کہا؟ باپ نے یہ کہا کہ اب اللہ کا حکم ہے، ماننا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ اور پٹی باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نہ، کیونکہ جب دیکھیں گے تو محبت اور جوش میں آئے گی، اور جب دیکھیں گے تو اس طرح سے جوش آئے گی کہ پھر یہ کام انجام دینا مشکل نہیں ہے۔ ابھی گردن پہ چھری رکھی ہی ہے، واقعات آپ نے سنا ہے، میں بس اشارہ کرتے ہوئے گزر جاتا ہوں۔ ابھی عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام واقعات آپ نے سنے۔ تو چھری رکھی اور ابھی چلی ہی تھی، ابھی چھری چلی ہی تھی، چلنے ہی والی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کا فدیہ دے دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کے جگہ جنت سے دمبا بیچ کر فرمایا کہ یہ اس کا فدیہ ہے، یعنی اسماعیل کو تو بچا لیا جائے گا، بدلے میں ذبح ہو جائے گا یہ دمبا۔ اچھا، صفت یہ ہے کہ اسماعیل کو بچا لیا گیا، اسماعیل کو بچا لیا گیا، لیکن پھر بھی رب کہتا ہے یہ ذبح عظیم ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ اے اللہ، اب میں پوچھتا ہوں اس دمبے کا کیسا ہی مقام رہا ہو، کتنا ہی بڑا مقام رہا ہو، لیکن وہ انسان تو نہ تھا۔ اگر دمبے کو، جبکہ دمبا اسماعیل سے کم رتبے کا ہے، تو اس کو ذبح عظیم کیوں کہا جا رہا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ دمبے کے لیے ذبح عظیم نہیں ہے، بلکہ ایک قربانی ایسی آئے گی جو اسماعیل سے بڑی ہوگی، اور اس قربانی کو کہا کہ یہ ذبح عظیم ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا علی، نعرہ حیدر، یا علی، شہداء کربلا زندہ باد، شہداء کربلا زندہ باد۔ واہ واہ واہ، گویا اسماعیل سے بڑی قربانی ہوگی، اور دنیا کی نظروں نے دیکھا اسماعیل کی قربانی پہ ہزاروں سلام، لاکھوں سلام، مگر اسماعیل کو بچا لیا گیا دمبا کے ذریعے۔ لیکن قربان جائیں عزیزان محترم کہ جس وقت میدان کرب و بلا میں ہیں تو تنو تنہا حسین ہیں، پیاس کی شدت ہے، اور ذبح ادھر اس ابراہیم کا ایک اسماعیل ذبح ہوا تھا، ادھر حسین کے 18 اسماعیل ذبح ہو رہے ہیں، مگر نہ کوئی دمبا آ رہا ہے، نہ کوئی مدد آ رہا ہے۔ پتہ چلا اس قربانی کی جو اہمیت ہے یہ اس سے کہیں زیادہ ہے جس کے لیے فرمایا تھا ذبح عظیم۔ ادھر ایک فرزند تھا، جوان بیٹی کی محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، اپنے بیٹوں کی محبت، مگر ادھر ایک اسماعیل تھا، ادھر کبھی علی اکبر کی جوانی ہے، تو کبھی قاسم کی بہادری ہے، تو کبھی علی اصغر جیسا معصوم بچہ ہے، اور اتنی قربانی دینے کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کا وعدہ تھا کہ ہم اس امامت کو آزمائیں گے۔ تو امامت کے تاجدار نے ایک قربانی پیش کی جو دادا کی قربانی تھی، اور ایک قربانی یہ پوتا پیش کر رہا ہے جو تاجدار امامت ہے کہ اے بابا جان، ادھر تو آپ کی قربانی روک لی گئی تھی، ادھر میں اس سے بڑھ چڑھ کر کے قربانی پیش کروں گا تاکہ آنے والی نسل یہ دیکھ لے کہ یہ امامت منصب قربانی ہے۔ عزیزان ملت،
ادھر تمام قسم کی امداد موجود تھی، ادھر کوئی مدد نہیں. ادھر آنکھ پہ پتھر تھا، آنکھ پہ پٹی ڈال دی گئی تھی کہ دیکھو نا، اور ادھر ہاتھ میں لاشا ہے. دونوں کو کر سک رہے ہیں نا کہ دونوں کی کیا تلنا ہے. ادھر آنکھ پہ پٹی ہے کہ دیکھو نا، ادھر امام حسین اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو اٹھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تو میں ہوں، میں حسین ہوں، میرا یہ بیٹا بھی اس قابل ہے کہ اس قربانی کو مسکرا کر کے قبول کر رہا ہے. عزیزان ملت، تو یہ قربانی غم حسین یہ کوئی کہانی اور قصہ نہیں، بلکہ یہ امامت کی روح ہے. اور آج اگر ہم اپنی سلامتی چاہتے ہیں، آج دنیا میں خیر چاہتے ہیں، تو ہمیں اس قربانی کے فلسفے کو سمجھنا ہوگا. عزیزان ملت، رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی عالم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ رب العزت نے جس وقت آدم علیہ السلام کو تکلیف فرمایا، سارے رموز ان کو بتائے، سارے راز ان کو بتائے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب علم سکھا دیا گیا، اسی کی اگلی آیات میں بات آ رہی، فرمایا جب آدم علیہ السلام کو اسماء کے نام سے سکھا دیے تو کیا مقام ہے. ساری چیزوں کا نہ صرف نام سکھایا بلکہ سارے معاملات سے آگاہ کیا. ایک مقام ایسا بھی ہے، ساری تصویریں آدم علیہ السلام کو دکھائی جا رہی ہیں نا، قیامت تک کے سارے احوال آدم علیہ السلام کو بتائے جا رہے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ 5 موتیاں بھی آدم علیہ السلام کو دکھائی گئیں کہ ایک جو شجاعت کا امام ہے، ایک جو نبوت کا امام ہے، ایک جو طہارت و عصمت کی امام ہے. آدم علیہ السلام دیکھ کر اپنی گردن کو جھکا لے، عرض کرتے یہ کون ہے کہ جس کی طہارت کا یہ عالم ہے، جس کی عفت کا یہ عالم ہے کہ اس کو نورانی پردوں نے اپنے پردے میں لے رکھا ہے. تو جواب آتا ہے یہ بنت محمد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا. آگے بڑھتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے تو یہ منظر قربانی بھی دکھایا جاتا ہے کہ دیکھ یہ وہی حسین ہے کہ جو تیری اولاد میں ہے. اگر آج تیرے سر پہ ہم نے تاج امامت سجایا ہوا ہے تو وہ اسی کی بدولت ہے. وہ یا کل انبیاء کی جو وراثت ہے، اس کا جو وارث حق ہے وہ امام حسین، جنہوں نے وہ قربانی پیش کی. انشاءاللہ الرحمن آپ اگلے 10 دنوں میں اس بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے. آج تو میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ قربانی پیش کی کہ رہتی دنیا تک جس کی نظیر اور جس کی مثال نہیں ملتی. اور کیوں نہ ہو کہ یہ خانوادہ ہے ہی قربانی ہو. ذرا دیکھیں تو صحیح، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں، کیا جذبہ ہے. کہتے ہیں کہ اگر مجھ کو اللہ نے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹا خدا کی راہ میں قربان کروں. اللہ نے 10 بیٹے دے دیے. اب جب 10 بیٹا ہو گیا تو پھر قرہ نکالا گیا کس کے نام کی قربانی دی جائے. تو اسی بیٹے کا نام نکلا جو آپ کو سب سے بڑا محسن تھا، آپ کو سب سے عزیز تھا، یعنی حضرت عبداللہ. انہی کا نام نکلا. واقعات طویل ہے، اس طرف میں نہیں جاتا. پھر یہ مشورے کی بنیاد پر یہ ہوا کہ اب ان کی قربانی دی جائے. تو یہ ہوا کہ اب ایک طرف قرہ ڈالا جائے، ایک طرف اونٹ کا نام ڈالا جائے. واقعات سب آپ نے سن رکھے ہیں. ایک طرف اونٹ کے نام ڈالے جائیں اور اسی طرح سے 10-10 اونٹ کر کے بڑھاتے جایا جائے. جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو قربانی ان اونٹوں کی پیش کر دی جائے. روایات میں ملتا ہے کہ 100 اونٹوں کے بعد اونٹوں کا نام نکلا، تب ان 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی گئی. بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اس خانوادے میں، اس خانوادہ ابراہیمی میں قربانی کا تسلسل رہا ہے. اور یہ کربلا کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس کے پیچھے امامت کا ایک فلسفہ چھپا ہوا ہے. عزیزان ملت، زیادہ طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے میں آج صرف اتنا عرض کروں گا کہ رب تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہمیں رب کی معرفت حاصل ہونی ہے
اور رب کی معرفت کا ذریعہ حسین ہے، رب کی معرفت کا ذریعہ حسین ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کئی بار عرض کیا اور یہ جملہ آپ نے سنا کہ ہر نبی کی جو پہچان ہوتی ہے یہ اس کی شریعت سے ہوتی ہے۔ ہر انسان کی پہچان اس کے کام سے ہوتی ہے نا۔ شاعر کی پہچان کیا ہے؟ اس کے اشعار ہیں۔ کسی صنعت گر کی پہچان کیا ہے؟ اس کی صنعتیں۔ تاج محل کس نے بنایا؟ تو یہ جو بنانے والا اس کی پہچان کیا ہے؟ تاج محل ہے۔ مرزا غالب کے اشعار مرزا غالب کی پہچان ہے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو ہر نبی کی پہچان اس کی شریعت ہوا کرتی ہے، اور ہمارے اور آپ کے آقا کی پہچان ان کی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس وقت اس شریعت پر حملے ہونے لگے، آج لوگ کہتے ہیں آپ یزید کو کیوں برا کہتے ہیں، کیوں برا کہتے ہیں، وہ تو خانوادے کی لڑائی تھی، وہ تو گھرانے کی لڑائی تھی۔ عزیزان ملت، یزید نے صرف حسین کو قتل نہیں کیا ہے، بلکہ یزید نے شریعت محمدیہ کے خلاف وہ سازشیں کی ہے کہ شریعت محمدیہ مٹنے کے قریب تھی۔ کیوں؟ جا کر کے پڑھیں تاریخ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آج جو لوگ یزید کے ناجائز اولاد بنے پھرتے ہیں، اللہ ان کا حشر بھی یزید کے ساتھ کرے گا۔ تو وجہ یہ ہے کہ یزید سے ان کی کوئی کنیکشن ہے، کوئی تعلق ہے تو وہ رہے۔ الحمدللہ ہمارا حسین سے ہی تعلق ہے، حسین سے ہی ریلیشن۔ ہمارا خونی رشتہ بھی حسین سے ہے، بحمد تعالیٰ میرا خونی رشتہ بھی حسین سے ہے، جسمانی رشتہ بھی، روحانی رشتہ بھی، ہر طرح کا تعلق میرا صرف اور صرف حسین سے ہے۔ اور یہ جو یزید ہیں، چاہے وہ حسین کے پہلے کے یزید رہے ہیں، یہ مت سوچو کہ حسین کے دور میں بھی ہی یزید پیدا ہو گئے۔ حسین کے پہلے بھی بہت سے یزید گزرے ہیں، اور حسین کے بعد بھی آج تک یزید گزر رہے ہیں، لیکن ہر دور کے یزیدوں سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمیں کسی دور کے کسی یزید سے کوئی تعلق نہیں۔ عزیزان ملت، پہچان شریعت سے ہے۔ جاؤ جا کر کے پتہ کرو، یزید ان عورتوں سے نکاح کرتا تھا جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا تھا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم۔ یزید کے دور میں شراب نوشی، جس کے لیے قرآن یہ پیغام آ گیا ہے رب کی طرف سے کہ یہ شراب حرام ہے، یزید نے اس کو جائز قرار دے دیا تھا، اور یزید کوئی انوکھا نہیں تھا اس کو جائز قرار دینے میں، ہے نا۔ حرام کاموں کو جائز قرار دینے میں یزید کوئی پہلا نہیں تھا، یزید کے پہلے بھی اس سے بڑے بڑے گزر چکے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن کبھی وقت آئے گا تو ان کے بھی شجرے کھنگالے جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی جن کو شریعت اسلامیہ میں منع اور ممنوع اور حرام قرار دیا گیا، یزید نے اس کو جائز قرار دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی کے روضہ مبارک پر کو سبل بنا کر وہاں غلاظتیں پھیلائی گئیں، اس کا بھی ذمہ دار وہی ہے۔ اور بہت سارے واقعات ہوئے جن کا انشاءاللہ وقت بر وقت ذکر آئے گا۔ تو میں نے کہا کہ شریعت کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ نبی کی پہچان اس کی شریعت ہوتی ہے، نبی کی پہچان اس کی شریعت ہوتی ہے۔ اور جب اس نبی کی شریعت پر آنچ آنے لگی اور شریعت کا چہرہ بدلنا جانے لگا، تو وہی خون سامنے آیا کہ جس نے کل بھی نبی کی حفاظت کے لیے جو کھڑا تھا، کبھی یہ خون ابو طالب کی شکل میں کھڑا تھا اور نبی کی حفاظت کر رہا تھا، کبھی یہ خون علی کی شکل میں کھڑا ہے اور نبی کے گردا گرد طواف کر رہا ہے، کبھی یہ خون حسن کی شکل میں اپنا جائز حق چھوڑنے کے لیے، فساد مٹانے کے لیے اپنا جائز حق چھوڑنے کو تیار ہے، تو کبھی یہی خون حسین کی شکل میں اپنی گردنیں پیش کرنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا علی، حسن حسین زندہ باد، حسن حسین زندہ باد، شہداء کربلا زندہ باد۔ آخری جملہ، یہی وہ خون ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ تو دنیا کا ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دنیا کا ہر امتی اپنے نبی سے ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دنیا کا ہر شاگرد اپنے استاد سے پہچانا جاتا ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ دنیا کا ہر مرید اپنے پیر سے، آج آپ سے پوچھا جائے آپ کس کے مرید ہیں، آپ کہیں گے ہم غوث اعظم کے۔ کیا غوث اعظم بھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ میرا مرید ہے؟ دنیا کا ہر نبی
ہے نا، ہر امتی اپنے نبی سے جانا جائے. ہم کس کی امت ہے؟ محمد عربی کی. لیکن قربان جائیں، امتی کا وجود نبی سے ہے، نواسے کا وجود نانا سے ہے، شاگرد کا وجود استاد سے ہے، مرید کا وجود پیر سے ہے. مگر یہ انوکھا ایسا نواسا ہے کہ نانا کا وجود اس نواسے سے ہے. یہ انوکھا امتی ہے کہ نبی کا وجود اس امتی سے ہے. کیوں؟ اس لیے یہ میرا جملہ نہیں ہے کہ کوئی فتویٰ لگائے، بلکہ خود نبی نے فرمایا حسین منی. میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، حسین منی. کہا نہیں، آگے سنو، انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. اے نبی تجھ سے تو یہ حسین ہے، مگر تو حسین سے کیسے؟ کہا اس لیے کہ جس وقت حسین نے گردن کٹا کر میری شریعت کو زندہ کر دیا، اب تک تو حسین تک تو شریعت مجھ سے تھی اور حسین مجھ سے تھا. لیکن جب سے یہ کربلا کا واقعہ ہوا ہے، حسین نے اپنی گردن راہ خدا میں دی ہے، تب سے میں حسین سے جانا جاؤں گا. ابھی تک حسین مجھ سے تھا، اب میں حسین سے ہوں. یہ انوکھا ایسا نواسا ہے کہ نانا اس نواسے سے ہے. لا کوئی امت میں دوسرا امتی کوئی نہیں ہے، وہ صرف حسین ہے جس سے اس نانا کا وجود ہے، اس نبی کا وجود ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی شریعت کا وجود ہے. اور اسی لیے آخری جملہ اسی بات پر ختم کرتا ہوں کہ اسی شان و عظمت کو دیکھ کر ہندوستان کے راجا و مہاراجا تاجدار وہ بھی کہہ اٹھے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. اب جب یہاں کہا نا کہ دین است حسین تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لوگوں نے چلو یہ جملہ تو برداشت کرو. مگر جب کہا دین پناہ است حسین، ارے دین پناہ کا مطلب جانتے ہیں نا؟ پناہ دینے والا. ارے کہتے حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ارے حسین نہ ہوتے تو نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ حج ہوتا، نہ قرآن ہوتا. کہتے حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ نہ تمہاری مسجدوں میں اذانیں ہوتی، نہ قرآن کی تلاوت ہوتی. پورا کا پورا دین حسین کے تصدق ملا ہے، حسین کے صدقے ملا. اور یہی نہیں، ہندوستان کے راجا مہاراجا نے کہا سرداد نداد دست در دستے یزید. صرف یہی نہیں کہ حسین سے نماز ملی، روزہ ملا، قرآن ملا، حج ملا، زکوٰۃ ملی. نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مت پڑھ کے کہہ رہا ہوں، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی حسین کے بدولت ملا ہے. اگر حسین نہ ہوتے تو نہ کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوتا، نہ کوئی محمد رسول اللہ. تب ہندوستان کے راجا مہاراجا نے کہا حقا کے بنا لا الہ حسین، کلمے کی بنیاد حسین ہے. بنیاد نہ ہو پیڑ نہیں پھلتا، حسین نہ ہوتے دین نہیں پھولتا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جہاں غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں مجھے معاف فرمائے، میرے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ.